کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رات کے آخری پہر جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے تب کچھ لوگ جاگ کر کیوں روتے ہیں؟ کیوں بعض اللہ والے ذوالحجہ کی راتوں میں کم سوتے تھے؟ کیوں ان کے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی تھی؟ اور کیوں ان کی زبانوں پر مسلسل درود شریف جاری رہتا تھا؟ بزرگان دین فرماتے تھے ذوالحجہ کی راتیں عام راتیں نہیں ہیں، یہ رحمت کے دروازے کھلنے کی راتیں ہیں۔ کچھ لوگ ان خاص راتوں میں صرف دنیا کماتے ہیں اور کچھ لوگ ان خاص راتوں میں اپنی آخرت سنوار لیتے ہیں۔ لیکن آخر ان راتوں میں ایسا کیا راز ہے اور عبادت کرنے والوں پر کون سی رحمت اترتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن پاک، احادیث مبارکہ، اولیاء کرام کے معمولات اور حیران کن روحانی واقعات کی روشنی میں انہی رازوں کو جانیں گے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسا روحانی عمل بتاؤں گا جو ذوالحجہ کی راتوں میں دن کو نورانی بنا سکتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ ترجمہ، وہ رات کو بہت کم سوتے تھے۔ یہ اللہ کے خاص بندوں کی نشانی بیان کی گئی ہے، یعنی وہ لوگ جو راتوں کو جاگ کر اللہ کو یاد کرتے تھے، اور ذی الحجہ کی راتوں میں یہ عبادت اور بھی زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ تو دوستو، رات کی عبادت میں ایک عجیب راز ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ دن میں انسان دنیا میں بکھرا رہتا ہے، مختلف کاموں میں مشغول رہتا ہے، ذہن بھٹکتا رہتا ہے، خیالات ادھر ادھر ہوتے ہیں، لیکن رات کو سکون ہوتا ہے، تنہائی ہوتی ہے، کوئی خیالات نہیں ہوتے، دل زیادہ سچا ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت اولیاء اکرام فرماتے تھے رات کے آنسو دن کی عبادت سے زیادہ اثر رکھتے ہیں، یعنی کہ رات کی تنہائی میں جب اللہ کی یاد آتی ہے، عبادت کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آتا ہے، وہ زیادہ قیمتی ہیں۔ بزرگان دین ذوالحجہ کے شروع ہوتے ہی بدل جاتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ ان دنوں میں عبادت بڑھا دیتے تھے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ذوالحجہ کے دن دنیا کے سب سے قیمتی دن ہیں، اس لیے کم کھانا، کم بولنا، زیادہ ذکر اذکار کرنا، زیادہ درود پاک پڑھنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا ان کا معمول ہو جاتا تھا۔ دوستو، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ درود شریف صرف ثواب کے لیے ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ درود شریف دل کے اندھیرے ختم کرتا ہے، روح کو سکون دیتا ہے اور انسان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے قریب لے جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے جب دل سخت ہو جائے تو کثرت سے درود پاک پڑھو، خاص طور پر ذوالحجہ کی راتوں میں درود شریف کی کثرت کرو۔ ذوالحجہ کی راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرشتے نازل فرماتا ہے۔ بہت بابرکت دن ہے، بہت بابرکت راتیں ہیں، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں، اور ایک حدیث پاک میں 4 راتوں کا ذکر ہے۔ یہ 4 یا 5 ایسی راتیں ہیں کہ جن راتوں میں اگر جا کر عبادت کی جائے تو حضرات گرامی اس بندے پر جنت واجب ہو جاتی ہے، دوزخ حرام ہو جاتی ہے اس بندے پر۔ وہ 4 راتیں یا 5 راتیں کون سی ہیں؟ ایک حدیث پاک میں 8، 9 اور 10 ذوالحجہ، شب برات کی یعنی 15 شعبان کی رات، اور عید الفطر کی چاند رات، یہ 5 راتیں ایسی راتیں ہیں کہ جن راتوں میں اگر بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کا دل زندہ رہتا ہے، اور وہ شخص قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں 4 راتوں کا ذکر ہے، 9، 10 ذوالحجہ، عید الفطر کی چاند رات اور 15 شعبان کی رات، یہ 4 راتیں ہیں۔ تو اب 8، 9 اور 10 ذوالحج یا 9 اور 10 ذی الحج یہ بڑے بابرکت دن آ رہے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل لازمی پڑھا کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر، حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام کے نام پر
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام پر ان کے سال ثواب کے لیے یہ 2 نفل پڑھا کریں، سورۃ ملک کی تلاوت کیا کریں، پھر 100 مرتبہ استغفار، 313 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیا کریں، اور تہجد کے وقت دعائیں کریں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ مختلف دعائیں جو ہیں وہ آپ دعائیں کرتے رہیں، دن میں بھی رات کے وقت بھی دعائیں کرتے رہیں، اور آخر میں اپنے والدین کے لیے، اپنے لیے گناہوں کی معافی مانگیں، بلکہ پوری امت کے لیے دعا کریں۔ آج ہم راتیں موبائل پر گزار دیتے ہیں، لیکن اللہ والے انہی راتوں میں اپنے نصیب بدل دیتے تھے۔ شاید ذوالحجہ کی کسی خاموش رات میں آپ کا ایک آنسو، ایک سجدہ اور ایک درود شریف اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ آپ کی تقدیر بدل جائے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں سکون آئے، روحانیت بڑھ جائے اور اللہ آپ پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، تو ذوالحجہ کی راتوں کو غفلت میں مت گزاریں، کثرت سے استغفار کریں، تہجد کی نماز ادا کریں، اور درود شریف کو اپنا لازمی حصہ بنائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ میں ضرور لکھیں، یا اللہ ہمیں ذوالحجہ کی برکتیں نصیب فرما۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان مبارک راتوں کی قدر نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔